العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات محمد علیہ وسلم. رمضان المبارک 1443 ہجری اور اس ماہ مبارک رمضان کی پہلی شب جیسا کہ خود پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ماہ مبارک رمضان میں روزوں کے واجب ہونے کا سبب اور ریزن بتایا ہے کہ اللہ نے یہ جو روزے تم پر واجب کیے ہیں ان کا مقصد نہ بھوکے رہنا ہے نہ پیاسے رہنا ہے اور نہ باقی دوسری چیزوں سے تم کو روکنا اور منع کرنا ہے. جتنی چیزوں سے بھی اللہ نے تم کو روزے کے عالم میں منع کیا ہے یہ صرف اس لیے ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. ماہ مبارک رمضان جو کہ خود سازی یعنی اپنے کو بنانے سجانے اور سنوارنے کا مہینہ ہے اور تصفیہ روح کا مطلب روح کو پاک کرنے کا مہینہ ہے. تو کیا یہ ہماری روح بھی آلودہ ہو جاتی ہے؟ کیا یہ ہماری روح بھی نجس ہوتی ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض کروں کہ یقیناً اگرچہ جب ہم دنیا میں آئے تھے تو ہماری روح بالکل پاک صاف خالص کسی طریقے کی کوئی آلودگی نہیں، کسی طریقے کی کوئی خرابی اور برائی نہیں، لیکن
انسان پروان چڑھتا ہے وہ گود کہ جس گود میں یہ پروان چڑھ رہا ہے، وہ گھر کہ جس گھر میں یہ پل بڑھ رہا ہے، وہ سوسائٹی کہ جس سوسائٹی میں یہ زندگی گزار رہا ہے، وہ ماحول کہ جس ماحول میں یہ زندگی گزار رہا ہے، وہ دوست احباب کہ جن کے ساتھ یہ اٹھ بیٹھ رہا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور پھر وہ پاک روح کہ جو لے کے آیا تھا وہ دھیرے دھیرے آلودہ ہو جاتی ہے، دھیرے دھیرے خراب ہونے لگتی ہے۔ یہ تو بڑا کرم ہے اس پروردگار عالم کا کہ اس نے کچھ دن، کچھ راتیں، کچھ اوقات، کچھ مہینے ایسے رکھے ہیں کہ جن میں اگر پھر اس کی بارگاہ میں انسان آتا ہے اور اپنی ان غلطیوں اور کوتاہیوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ جن غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے اس کی روح خراب ہوئی ہے، تو اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اس کے جبران، اس کی بھرپائی کی کوشش کرتا ہے، تو پھر وہی تازہ روح اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ ماہ مبارک رمضان گزرنے کے بعد جب عید کی شب آتی ہے، روایت ہے کہ ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، اے لوگو، اللہ نے تم سب کو معاف کر دیا ہے، تم سب کو بخش دیا ہے، تم سب آج ایسے ہی ہو گئے ہو جیسے آج تم دنیا میں آئے ہو۔ اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ آنے والے دن تم کیسے گزارتے ہو۔ آیا پھر وہی پرانی زندگی، پرانی روش، پرانا طریقہ، پرانا انداز، وہی گناہ، وہی حرام، وہی خرابیاں، وہی برائیاں، یا تم اپنی اصلاح جو تم نے ماہ مبارک رمضان میں کی ہے اس کے اوپر تم باقی رہتے ہو، اور آنے والے دن تم اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت میں گزارتے ہو۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر۔ تو ماہ مبارک رمضان اپنے کو بنانے کا مہینہ ہے، اپنے کو سجانے کا مہینہ ہے، اپنے کو سنوارنے کا مہینہ ہے، تصفیہ روح یعنی روح کو کی طہارت اور پاکیزگی کا مہینہ ہے، اور وہ تمام اسباب کہ جن کے ذریعے انسان اپنے باطن کو پاک کر سکے۔ باطن یعنی ہمارا جو اندر خود، ہمارا قلب، ہماری روح، ہماری فکر، وہ سارے اسباب کی جن کی وجہ سے انسان اپنے باطن کو پاک کر سکے، اپنے نفس کی اصلاح کر سکے، وہ تمام اسباب اللہ نے اس مہینے میں قرار دیے۔ سارے وہ سبب، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، یا دعائیں اور مناجاتیں ہو، یا صدقہ اور خیرات ہو، یا صلہ رحم ہو، یا اسی طریقے سے باقی اور دوسرے اعمال اور دوسری عبادات ہو، یا جن چیزوں سے ہم کو روکا گیا اور منع کیا گیا ہے، یہ ساری چیزیں ہوں۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں تاکہ تم اپنے نفس کی اصلاح کر سکو، نفس کو تم سدھار سکو، اس لیے کہ بیس اور بنیاد نفس ہے۔ ہمارے اندر جو بھی خرابیاں برائیاں پیدا ہوتی ہیں وہ نفس کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہیں۔ اگر ہم سے اچھائیاں ظاہر ہوتی ہیں تو اچھائیاں بھی نفس کی بنیاد پہ ظاہر ہوتی ہیں۔ لہذا اللہ نے وہ سارے اسباب اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے لیے رکھے ہیں کہ جن اسباب سے روح پاک ہوتی ہے، نفس کی اصلاح ہوتی ہے، انسان مانوی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے بنتا ہے، سنورتا ہے، سچتا ہے، اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ فی ایام دہرکم نفحات الا فترصد لها، اللہ نے تمہاری زندگی میں تمہارے ہی لیے کچھ خاص اور فائدہ مند لمحات رکھے ہیں۔ واقعی کرم ہے اس کا، ہماری زندگی
لیکن اس نے اپنے لیے کچھ لمحے رکھے ہیں، کچھ وقت رکھے ہیں، کچھ دن رکھے ہیں، لہذا ان اوقات کی رصد کرو، ان کو تم پہچانو، ان کو تم جانو، اور ان اوقات کو پہچان کے، ان دنوں کو پہچان کے، ان لمحوں کو پہچان کے تم اپنے کو اللہ سے قریب کر دو۔ روح اور نفس کی طہارت کے لیے صرف روزہ رکھنا ہی کافی نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا ہی کافی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خالی ماہ مبارک رمضان میں روزے ہی کا ثواب نہیں ہے، جبکہ روزہ فرض ہے، یقیناً روزے کا ثواب بہت ہے، لیکن نفس کی اصلاح کے لیے صرف روزہ کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی تلاوت، دعا اور مناجات، حاجت مندوں اور ضرورت مندوں کی حاجت روائی اور مدد، صبر، یہ بھی ماہ مبارک رمضان میں جو خود روزے کے ذریعے سے ہم کو جس کا درس ملتا ہے، اس لیے کہ روزہ صبر ہی کا نام ہے۔ سامنے چیز رکھی ہوئی پھر بھی ہمارے نہیں باہر ہے، ہم کھا سکتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں کھا رہے، صبر ہی تو ہے۔ صبر، استقامت، پائیداری، مضبوطی، اڑک، خوف خدا، خوف آخرت، ماہ مبارک رمضان میں ان تمام چیزوں کا حکم اسی لیے ہے کہ یہ ساری چیزیں نفس کی اصلاح میں معاون اور مددگار ہیں۔ یہ جتنی بھی چیزیں، چاہے قرآن کی تلاوت ہو، چاہے دعا اور مناجات ہو، چاہے صبر اور استقامت ہو، چاہے لوگوں کی مدد ہو، چاہے صلہ رحم ہو، یہ ساری چیزیں اصلاح نفس میں معاون اور مددگار ہیں۔ اور اصلاح نفس میں ان تمام چیزوں کا، ان تمام باتوں کا ایک خاص نقش اور خاص کردار ہے۔ رمضان المبارک جہاں بہار قرآن ہے، وہیں بہار دعا اور مناجات ہے۔ رمضان المبارک میں دعاؤں، یہ جہاں قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، وہیں دعاؤں کی بہار کا مہینہ ہے۔ جیسے قرآن کی بہار آ جاتی ہے عام دنوں میں، کبھی توفیق ملی، کبھی توفیق نہیں ملی، کبھی قرآن کی تلاوت کی، کبھی نہیں کی، کبھی متوجہ ہوئے، کبھی متوجہ نہیں ہوئے، لیکن رمضان مبارک آ گیا، اب پہلی ہی شب سے کچھ دل چاہتا ہے کہ کچھ آیتوں کی تلاوت کر لیں، کچھ قرآن پڑھ لیں، چلو مسجد میں چلے، کچھ پروگرام میں شریک ہو جائیں۔ تو جہاں بہار قرآن کا مہینہ ہے، وہیں بہار قرآن کے ساتھ ساتھ بہار دعا اور مناجات۔ رمضان المبارک میں دعاؤں کا کیف ہی کچھ اور ہے، رمضان المبارک کی دعاؤں اور مناجاتوں کا انداز ہی کچھ اور ہے۔ اور خاص کر کے جو جملے ان دعاؤں میں کہ جو ماہ مبارک رمضان سے مخصوص دعائیں ہیں، اگر آپ ان جملوں کے اوپر غور کریں تو آپ کو الگ قسم کا کیف محسوس ہوگا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی یہ دعائیں ہم کو کہاں پہنچانا چاہتی ہیں، وہ کس بلندی تک لے جانا چاہتی ہیں، اور ہم کہاں پڑے ہیں۔ ہم نے خود اپنے کو نہیں پہچانا ہے، ہم نے اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں کی ہے، ہم نے اپنے رب کو نہیں پہچانا ہے، ہم کھوئے ہوئے ہیں، ہم اس دنیا میں گم ہیں۔ لہذا یہ ماہ مبارک رمضان خود اپنی تلاش کا مہینہ، تم اپنے کو تلاش کرو، تم کہاں ہو، تم کہاں کھڑے ہو، تم کیا کر رہے ہو، وہ کریم پروردگار تم کو کیا بنانا چاہتا ہے اور تم کیا بنے چلے جا رہے ہو، وہ پروردگار تم کو کہاں لے جانا چاہتا ہے اور تم پتہ نہیں کہاں بہہ کے جا رہے ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ فرقان 77 نمبر کی آیت، ارشاد ہوتا ہے، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے،
اگر تم اسے نہ پکارو، اگر تم اس سے دعا نہ کرو تو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دعا کرتے ہیں اللہ ان کی پرواہ کرتا ہے، جو اللہ سے لو لگاتے ہیں اللہ ان کی پرواہ رکھتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری پرواہ کرے تو اس آیت کے لحاظ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں دعا کرنی چاہیے، ہمیں اللہ سے لو لگانی چاہیے۔ اور اس کا مطلب کہ انسان کی عظمت اور اہمیت کا تعلق اور دار و مدار اللہ کے پکارنے پہ ہے، اللہ کے بلانے پہ ہے، اس سے دعا کرنے میں ہے۔ اسی طریقے سے سورہ مومن 60 نمبر کی آیت ارشاد ہوتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تم بولو تو کچھ، تم کہو تو کچھ، میں سنوں گا تمہاری دعا کو، میں قبول کروں گا تمہاری دعا کو۔ جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، غرور اور گھمنڈ کرتے ہیں، اور میری بارگاہ میں ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے، میری بارگاہ میں آنے کے بعد مجھے نہیں پکارتے، مجھ سے دعا نہیں کرتے، ان قریب وہ ذلیل ہو کر دوزخ میں داخل ہوں گے۔ اس آیت میں 5 اہم نکات ہیں۔ اول، دعا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ خود اللہ چاہتا ہے کہ تم دعا کرو، خود چاہتا ہے کہ اس کو پکارا جائے، خود وہ چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ وہ خود حکم دے رہا ہے کہ دعا کرو اور اہل راز و نیاز بنو۔ کبھی مسجد میں ایک ساتھ اور کبھی رات کے سناٹے میں، کسی گوشے میں، کسی تنہائی میں، دل ہی دل اس سے مناجات کرو، اس سے باتیں کرو۔ دنیا میں لاکھ تم اچھے اچھے محلوں اور اچھی اچھی بلڈنگوں اور اچھی اچھی عمارتوں اور اچھے اچھے شہروں اور اچھے اچھے پارکوں اور دریا کے کنارے اور مختلف دل کو لبھانے والے منظروں کے قریب جاؤ، لیکن تم کو وہ کیف محسوس نہیں ہوگا کہ جو کیف بندے کو اس سے باتیں کرنے میں ہوتا ہے، اس سے لو لگانے میں جو کیف حاصل ہوتا ہے۔ تو اول یہ کہ دعا اللہ کو خود محبوب ہے، دوسرے یہ کہ دعا اجابت اور قبولیت کا سبب ہے کہ اگر دعا کرو گے تو قبول ہوگی۔ ہم کو دعا ہی نہیں کرنا، ہم کو مانگنا ہی نہیں ہے۔ استجابت دعا اور قبولیت دعا کے تمام شرائط فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ نفس کی اصلاح خود قبولیت دعا کی ایک شرط ہے۔ توجہ کیجئے گا اس جملے کے اوپر کہ جہاں وہ شرطیں، دعا تو ہم کرتے ہیں لیکن کیا ہے، بس ہماری دعا جیسی ہوتی ویسی ہوتی ہے۔ دعا کرو تو دعا کی شرطوں کے ساتھ دعا کرو، اور ساتھ ہی ساتھ انہی شرطوں سے ہٹ کے ایک اہم شرط ہے اصلاح نفس۔ تم اپنے نفس کی اصلاح کرنے کے بعد پھر مصلی پہ آؤ، اپنے نفس کی اصلاح کرنے کے بعد پھر اس سے طلب کرو۔ تیسرے، دعا عبادت ہے، خود دعا عبادت ہے۔ جیسے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، قرآن کی تلاوت عبادت ہے، ایسے ہی دعا خود عبادت ہے، بلکہ بعض روایات کی بنیاد پر بہترین عبادت۔ معاویہ ابن عمار، یہ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، غالباً امام کی مسجد میں تھے اور یہ بھی مسجد میں تھے، کیونکہ مسجد میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ دعاؤں میں مشغول ہیں، کچھ لوگ دعائیں کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے سوال کر لیا
مولا ان میں سے فضیلت کس کی ہے؟ ان نمازیں پڑھنے والوں کی فضیلت ہے یا ان دعائیں کرنے والوں کی؟ دیکھیے واجب نماز کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر. واجب نماز تو واجب ہے ہی، وہ تو پڑھنا ہی ہے، اس کا تو اپنا ایک الگ ثواب ہے. یہ جو عام طور سے ہم مستحبی نمازیں قربت خدا کے لیے جو نمازیں ادا کرتے ہیں ان نمازوں کی بات ہو رہی ہے. بہت سے بندگان خدا ہوتے ہیں کہ جو نمازوں کے ذریعے سے اپنے کو اللہ سے قریب کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. تو انہوں نے دیکھا کچھ لوگ نمازیں ادا کر رہے ہیں اور کچھ لوگ دعاؤں میں مشغول ہیں، تو انہوں نے سوال کر لیا مولا ان دونوں میں فضیلت کس کی ہے؟ یہ جو بیچارے نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ جو بیچارے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پکار رہے ہیں، ان کی؟ مولا نے فرمایا کہ زیادہ فضیلت ان کی ہے کہ جو اس وقت دعا میں مشغول ہیں. دعا کرنے والے یہ زیادہ فضیلت رکھتے ہیں نماز پڑھنے والوں کے مقابلے میں. تو معلوم یہ ہوا کہ خود دعا خود عبادت ہے. چوتھا جو نقطہ اسی آیت سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ دعا سے دوری کرنے والے کو اللہ نے متکبر اور گھمنڈی کہا ہے. کہ اللہ سے دعا کون نہیں کرتا؟ جس کے اندر غرور ہوتا ہے. اللہ کو کون نہیں پکارتا؟ جس کے اندر گھمنڈ ہوتا ہے. اور جو بھی مغرور اور گھمنڈی ہوگا اس کا ٹھکانہ کہاں؟ یہ پانچواں نقطہ ہے کہ جو بھی دعا نہ کرے، اللہ کو نہ پکارے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہ دے، وہ عذاب جہنم کا مستحق ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. تو عزیزان محترم، جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ یہ جو رمضان مبارک کا پہلا عشرہ ہے، اس پہلے عشرے کا جو موضوع ہے ماہ مبارک رمضان کی مخصوص دعاؤں کا تعارف. ماہ مبارک رمضان کی مخصوص دعاؤں کا تعارف. تو ہر عبادت کے شرائط ہیں، آداب ہیں. نماز ہے اس کی بھی شرائط ہے. آپ کہاں پہ کھڑے ہو، کیسے کھڑے ہو، کس طرح کھڑے ہو، وضو کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، غسل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، طہارت انجام دی ہے کہ نہیں دی، وغیرہ وغیرہ، اس کی بھی شرطیں. آپ ان شرطوں کے بغیر مصلی پہ آؤ، لاکھ آپ اٹھتے بیٹھتے رہو، نماز نمازی نہیں ہوگی. روزہ ہے، روزے کی بھی شرطیں ہیں. آپ ایک دن کیا اور 30 دن کیا، پورے مہینے پورے سال پر بھوکے پیاسے رہیے، لیکن ثواب نہیں ملے گا روزے کا. لیکن اگر روزے کی شرطوں کے ساتھ آپ روزہ رکھو گے، کھانا پینا ترک کرو گے، تو روزے کا ثواب ملے گا. تو ہر عبادت کی کچھ نہ کچھ شرطیں ہیں. ایسے ہی دعا اور مناجات کی بھی شرطیں ہیں، اور انہی شرائط کے ساتھ کی ہوئی عبادت اثر بخش ہوتی ہے. نماز کب اثر اپنا دکھائے گی؟ جب ہم شرطوں کے ساتھ انجام دیں. یہ روزہ کب اپنا اثر چھوڑیں گے ہمارے اوپر؟ جب ہم روزوں کو ان کی شرطوں کے ساتھ انجام دیں. باقی دوسری عبادات یہ کب ہمارے اوپر اپنا اثر چھوڑیں گی؟ جب ان تمام شرطوں کو پورا کر کے ہم یہ ساری عبادتیں انجام دیں. تو اسی طریقے سے دعا اور مناجات کے بھی شرائط ہیں. انہی شرائط سے ان کے اندر اثر پیدا ہوتا ہے. جو دعا کی شرطیں ہیں یہی شرطیں اثر پیدا کرتی ہیں. کچھ اثر ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں ظاہر ہو جاتے ہیں، اور بہت سے اثر ایسے ہوتے ہیں جو آخرت میں ظاہر ہوتے ہیں. بہت سے نیک کام ایسے ہیں دنیا میں کہ جن کے اثرات خود آخرت سے پہلے دنیا میں ظاہر ہو جاتے ہیں. انہی عبادتوں میں سے ایک عبادت دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ آخرت میں تو مانگنے کا، پکارنے کا، بلانے کا، دعا کرنے کا، مناجات کرنے کا ثواب ملے گا ہی. اس سے پہلے آخرت دنیا میں آپ کو اس کو دکھا دے گا. اللہ دنیا میں اس کے اجر اور ثواب کو آپ کے سامنے لے آئے گا. انہی شرائط سے ان کے اندر اثر پیدا ہوتا ہے اور یہ درجہ قبولیت تک پہنچتی ہیں. اور یہ چیزیں بھی خود سازی اور اصلاح نفس کا ایک ذریعہ ہے. اگر ان تمام شرطوں کو انسان
اختیار کر لے کہ جو دعا کے لیے بیان کی گئی ہے یا دوسری عبادات کے لیے بیان کی گئی ہے، یہ دوسری تمام عبادات کے لیے جو شرطیں ہیں، یہ شرطیں بھی اصلاح نفس کا ذریعہ ہیں، کیونکہ تمام چاہے وہ نماز کی شرطیں ہوں یا روزے کی شرطیں ہوں، ہر جگہ نفس کی طہارت سب سے پہلے ہے، نفس کی پاکیزگی سب سے پہلے ہے، جس کو ہم نیت بولتے ہیں۔ یہ نیت کیا ہے؟ یہ نیت نفس کی طہارت۔ آگے جو کر رہے ہو کس کے لیے کر رہے ہو، کس لیے کر رہے ہو؟ اگر خدا نخواستہ اس میں ہمارا کوئی دنیاوی پہلو ہے، کہیں سے خدا نخواستہ ریا یا دکھاوا ہے، نام نمود، شہرت، عزت، مال، منال، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نفس پاک نہیں ہے، ہماری نیت پاک نہیں ہے۔ جب نیت پاک نہیں تو اس کا مطلب کہ نفس پاک نہیں ہے۔ ضرورت ہے اس نیت کو پاک کرنے کی، ضرورت ہے اس نفس کو پاک کرنے کی، تاکہ اس کا جو اثر ہو وہ اچھا ظاہر ہو، کیونکہ جو اثر ظاہر ہوگا وہ اسی وقت ظاہر ہوگا کہ جب ہم پاک نیت کے ساتھ اس عمل کو انجام دیں گے۔ پاک نیت کب ہوگی؟ جب نفس پاک ہوگا۔ اور یہ چیزیں خود بھی خود سازی اور اصلاح نفس سے تعلق رکھتی ہیں، جتنی بھی شرائط ہیں، اور چاہے وہ دعائیں ہوں یا دعا کی شرطیں ہوں۔ مثلا دعاؤں کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ گناہ کو ترک کر دو پھر دعا کرو، اللہ دعا قبول کر لے گا۔ جو بھی تم سے گناہ ہو رہا ہے اس گناہ کو تم ترک کر دو، چھوڑ دو کہ معبود میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، ہم سے بہت بھول ہو گئی، لیکن تو ہماری اس دعا کو قبول کر لے، اللہ قبول کر لے گا۔ تو قبولیت کے لیے گناہوں کو ترک کرنا یہ بھی نفسی سے تعلق رکھتا ہے۔ سچ بولنا، جھوٹ چھوڑ دو، جھوٹ بولنا ترک کر دو۔ دل کو صاف رکھنا، دل میں کسی کی طرف سے کوئی کینہ، عداوت، حسد کچھ، دل ہمارا صاف ہے، جو جس کا کہنا ہے، جو جس کا کرنا ہے ٹھیک ہے، اللہ سب کا بھلا کرے، لیکن ہم کو کسی سے کچھ نہیں۔ دل کا صاف ہونا، عذاب غذا کا پاک ہونا، دل کے صاف ہونے کے ساتھ ساتھ غذا بھی پاک ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دعا قبول ہو ہماری، یہ جو ہم کھا رہے ہیں اس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، کم سے کم وہ ظاہری طہارت اور وہ پردہ کہ جو کم سے کم آیت اللہ سیستانی نے ہمیں بتایا، کم سے کم وہی پردہ ہی ان غذاؤں پہ پڑا رہے، اتنی ہی ہم رعایت کر لے جائیں۔ اور اتنی رعایت کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان کر دیا ہے۔ جو پردہ پڑا ہوا ہے کم سے کم شریعت کی طرف سے خالص پردے کی ہم رعایت کر لے جائیں۔ غذا کا پاک ہونا اور رزق کا حلال ہونا یہ بھی شرط ہے دعاؤں کی قبولیت میں۔ ہر انسان آج رونا رو رہا ہے کہ آپ کیا کریں، یہ پریشانی وہ پریشانی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن دعائیں قبول کیسے ہوں؟ تم ذرا توجہ تو دو، کہاں سے حاصل کر رہے ہو، کیا لے رہے ہو، کیا کما رہے ہو، کیا کھا رہے ہو؟ رزق کا حلال ہونا، آداب شرائط اور دعا بہت زیادہ ہیں۔ ہم یہاں کے اوپر آج کیونکہ اس دعا اور مناجات سے متعلق یہ جو ہمارا موضوع ہے یہ پہلی مجلس ہے اور یہ مقدمے کے طور پر ہے، اور کل سے انشاءاللہ اصل گفتگو جو رمضان مبارک کی دعاؤں سے متعلق ہے وہ انشاءاللہ شروع ہوگی، آج مقدمے کے طور پر۔ تو ان شرطوں سے ہٹ کے جو دعا کی شرطیں بیان کی گئی وہ شرطیں کیا ہیں؟ ان میں اول اللہ تعالیٰ کے نام سے دعا شروع کرنا اور اس کی صفتوں کو بیان کرنا۔ ہم جب پاک صاف ہو کر صدقہ اور خیرات دے کر مصلی عبادت پر یا اپنے گھر کے کسی گوشے میں دعا کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کے نام، اس کی صفتیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رؤوف، یا ودود، یا غفور، یا ستار، یا جبار، یا غفار، یا قہار، یہ سب اس کی صفتیں ہیں۔ ان کی صفتوں کا تذکرہ کرو، اس کی صفتوں کا تذکرہ کرو۔ للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اس کے لیے نام ہے، ان ناموں سے اس کو پکارو، ان ناموں سے اس کی بارگاہ میں حاضری دو،
دوسرے دعا شروع کرنے سے پہلے محمد اور آل محمد علیہ السلام پر صلوات بھیجنا. ایک روایت میں نے دیکھی کہ جب بھی کوئی مومن دعا کرتا ہے اور دعا سے پہلے اور دعا کے بعد صلوات بھیجتا ہے. صلوات ایسی دعا ہے جس کو تو اللہ قبول کرے گا ہی کرے گا, اس کو رد نہیں کر سکتا ہے, اس لیے کہ یہ اس کے حبیب کے لیے ہے, یہ اس کے محبوب کے لیے ہے, اس کے محبوب بندوں کے لیے ہے. اللہ صلوات کو رد نہیں کرتا. جب بندہ شروع اور آخر میں محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے اور بیچ میں اپنی دعا کرتا ہے تو پروردگار عالم ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ ہمیں شرم آتی ہے. اللہ اکبر, کس قدر کریم ہے وہ پروردگار. مجھے شرم آتی ہے کہ میں پہلے اور بعد کی دعا کو اس کی قبول کروں اور بیچ کی دعا کو چھوڑ دوں. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. تیسرے, پیغمبر خطی مرتبت ائمہ معصومین اور اولیاء الہی کا واسطہ دینا, ان کو شفیع قرار دینا کہ معبود ہم تو کچھ نہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہمارے پاس یہ بہترین ذریعہ, بہترین وسیلہ, بہترین واسطہ, بہترین شفیع ہیں, ان کے واسطے سے تیری بارگاہ میں ہم تجھے پکار رہے ہیں, ہماری دعا کو سن لے. چوتھے, اپنے گناہوں کا اقرار کرنا. معبود ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں, بڑی غلطیاں کی ہیں, بہت تیری نافرمانی کی ہے, لیکن مجھے اپنی تمام گناہوں اور غلطیوں اور خطاؤں کا اعتراف ہے. تو ہماری اس آواز کو, اس دعا کو سن لے. پانچویں, دعا کے وقت کوشش کریں کہ آنکھ سے آنسو گر جائے. گریہ اور زاری, جب بھی دعا کے وقت میں بندہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں گریہ اور زاری کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کے اوپر رحم فرماتا ہے, اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. چھٹے, دعا سے پہلے 2 رکعت نماز حاجت. یہ جتنی بھی شرطیں ہیں یہ روایتوں کے لحاظ سے میں آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں, جو روایتوں میں جو شرطیں بیان کی گئی ہیں. 2 رکعت نماز حاجت. دعا, کوئی دعا ہم کو کرنی ہے, کوئی اہم کام ہے, اس کام کے لیے ہم کو اللہ کو پکارنا ہے, اس سے لو لگانی ہے. کیا کریں؟ وضو کریے, پاک صاف کپڑے پہنیے, مصلی پہ آئیے, 2 رکعت نماز حاجت ادا کیجیے. صدقہ خیرات دے کے اس کو اس کے نام گرامی سے, اس کے صفات سے اس کو پکاریے, محمد اور آل محمد کا واسطہ دیجیے, انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. صلوات بھیجتے محمد علیہ. ساتھ میں دعا کو ہلکا نہ سمجھنا, دعا کو معمولی نہ سمجھو. آپ جو دعا کر رہے ہو, اس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہو, مناجات کر رہے ہو, چاہے وہ عربی زبان میں ہو یا اپنی زبان میں ہو, لیکن آپ یہ سوچو کس کو پکار رہے ہو, کس سے کہہ رہے ہو. دنیا میں تھوڑا سا کسی کے پاس ہوتا اور منصب ہوتا ہے, اس کے پاس ہم جاتے ہیں تو ہماری گفتگو کا انداز بدل جاتا ہے. اس سے درخواست کرتے ہیں, اس سے کچھ کہتے ہیں تو کہتے وقت بھی زبان رکتی ہے, لڑکھڑاتی ہے, کہہ نہیں پاتے ہیں. وہ خود سمجھ آتا, اچھا ٹھیک ہے تمہارا یہ کام ہے, ٹھیک چلو ہو جائے گا. عزیزان محترم, وہ پروردگار جس نے لوگوں کے دلوں میں, لوگوں ہی نہیں, ماں کے دل میں رحم رکھا ہے, باپ کے دل میں رحم رکھا ہے, وہ پروردگار. لہذا دعا کو ہلکا نہ سمجھو, اس کی آٹھ میں, اس کی عظمت کے سامنے اپنی دعاؤں کو ناچیز سمجھنا. ہاں, خود اس کی جو عظمت اور اس کا مقام ہے, اس کے مقابلے میں ہماری یہ جو خواہش ہے یہ تو بہت معمولی سی ہے. اگر وہ ہمیں جیسا کہ دعاؤں میں ملتا ہے, کچھ چوتھے امام کی اور دوسرے ائمہ علیہ السلام کی دعاؤں میں کہ معبود اگر تو مجھے معاف کر دے گا تو اس معاف کرنے سے تیرا کچھ بگڑ نہیں جائے گا, تیری کبریائی پہ کوئی حرف نہیں آئے گا, تو حی اکبر اور اکبر رہے گا. لہذا
کی عظمت، تمام نوی شرط ہے تمام لوگوں کو شامل حال کرنا اپنی دعاؤں میں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو صرف ہم اپنے اوپر توجہ نہ دیں، خود روایتیں ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو تم دوسروں کے لیے وہی دعا کرو، اللہ جو دعا تم دوسروں کے لیے کر رہے ہو وہی دعا تمہارے حق میں تمہارے لیے قبول کر لے گا۔ 10ویں تنہائی میں دعا کرنا۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کو آہستہ آہستہ دل ہی دل پکارو اس کو، جس کو کہتے ہیں راز و نیاز، جس کو کہتے ہیں مناجات، یہ ہے مناجات، اس کو دل ہی دل میں پکارو، تنہائی میں اس کو آواز دو، اور آشکار طور پر دعا کرنے سے، یہ جو ظاہر میں دعا کی جاتی ہے، اس سے تنہائی میں دعا کرنا 70 گنا فضیلت رکھتا ہے۔ کہ اگر انسان کسی گوشے میں بیٹھا ہوا ہے تنہا، اللہ سے لوگ لگائے ہوئے، وہ جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے، کوئی کسی کو پتہ نہیں کون کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیوں آنسو آ رہا ہے، یہ کیوں اتنا پریشان ہے، کیوں اتنا مضطرب ہے۔ 11ویں اسی کے برخلاف، جہاں ایک طرف تنہائی میں دعا کرنا ہے، ایک ساتھ دعا کرنا ہے، یہ بھی شرط ہے، اس کی الگ کیفیت ہے۔ جو تنہائی میں دعا کرنا اس کی الگ کیفیت ہے، یہ جو ایک ساتھ دعا کرنا ہے اس کی الگ کیفیت ہے۔ یہ جو ایک ساتھ دعا ہوتی ہے اس میں بہرحال یہ پہلو بھی روایتوں میں آیا ہے کہ پروردگار عالم اس مجمع کے اوپر نظر کرتا ہے کہ جو مجمع ایک ساتھ اللہ کو پکار رہا ہے، اور یہ بات اللہ کو پسند نہیں آتی کہ ایک کی قبول کرے دوسری کی قبول نہ کرے۔ یہ ساتھ میں دعا کرنے کا فائدہ ہے، ایک کو قبول کر لے اور ایک کو قبول نہ کرے۔ لہذا پروردگار عالم اس پورے مجمع کی، شاید کوئی ایک اللہ والا ایسا ہو کہ جس کی زبان سے نکلے ہوئے جملے یا جس کے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعا اللہ سن لے اور قبول کر لے، اور اس کی وجہ سے جتنے بھی اس دعا میں شریک ہیں سب کی دعا قبول ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد علیہ محمد۔ 12ویں دعا کی قبولیت کی امید رکھنا، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ دعا کرو تو نا امید نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ہاں دیر سویر ہو سکتی ہے، وہ دیر سویر کی اس کے بھی مصلحتیں ہیں، اس کے بھی کچھ ریزن ہے، اس کے بھی سبب ہیں کہ دعائیں جب قبول نہیں ہو رہی تو کیوں نہیں قبول ہو رہی ہیں، اگر دیر ہو رہی تو کیوں دیر ہو رہی ہے، لیکن تم نا امید نہ ہونا کہ اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا اور ہم تو کچھ کسی کام کے نہیں رہ گئے اور پھر نمازوں کا اور روزوں کا کیا فائدہ۔ بہت سے لوگ ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی اس وجہ سے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، روزے چھوڑ دیتے ہیں، عبادتیں چھوڑ دیتے ہیں، مسجد چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا کریں، اللہ ہماری سنتا ہی نہیں۔ یہ ہماری بے معرفتی ہے، اس کا مطلب کہ ہمیں اللہ اپنے رب کی معرفت ہی نہیں ہوئی ہے۔ لہذا نا امید نہ ہو، مایوس مت ہو، قبول ہوئی تب بھی پکارتے رہو، نہیں قبول ہوئی تب بھی اس کو پکارتے رہو۔ روایتوں میں ہے کہ جو دروازہ مستقل کھٹکھٹایا جاتا ہے تو ایک دن تو کھل ہی جاتا ہے۔ آپ مسلسل کھٹکھٹاتے رہو، مسلسل بیل بجاتے رہو تو گھر والا بھی آپ کون ہے آخر یہ مسلسل بجائے چلا جا رہا، مسلسل بجائے چلا جا رہا ہے۔ تو جو دروازہ مسلسل کھٹکھٹایا جاتا ہے تو وہ دروازہ ایک وقت تو کھل ہی جاتا ہے، ایک دن تو کھل ہی جاتا ہے۔ 14ویں اور آخری چیز 13ویں، مناسب وقت اور مناسب جگہ پر دعا کرنا۔ جیسا کہ خود ماہ مبارک رمضان ایک بہترین موقع ہے دعا کا۔ اس ماہ مبارک رمضان کی مخصوص شبیں، شبائے قدر، یہ سب موقع ہے، سحر کا ہنگام، ایک بہترین فرصت ہے تمام لوگوں کے لیے اس مالک حقیقی بارگاہ میں حاضر ہو کے مناجات کرنے کا۔ اس سے بہتر وقت نہیں ہو سکتا ہے ماہ مبارک رمضان میں سحر کے ہنگام کی دعا۔ تو مناسب وقت، مناسب جگہ، معصومین علیہ السلام کے حرم، مسجد نبوی، بیت اللہ الحرام،
مان مسجدیں، پاک صاف جگہ، پاک صاف ماحول، اور آخری ہے دعا کی تکرار کرتے رہنا، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا آپ کی خدمت میں کہ آپ دعا کرنے سے تھکو نہیں بلکہ دعا کی تکرار کرتے رہو۔ عزیزان محترم، یہ جو شرائط اور آداب آپ کی خدمت میں بیان ہوئے ہیں، ان شرائط میں بھی جو چیز میں نے شروع میں بیان کی تھی اور جو پورے بیان مسلسل بیان ہوتی رہی، تقویت قلب اور اللہ سے قربت کا ذریعہ خود یہ دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں کے لیے جو شرطیں بیان کی گئی ہیں یہ شرطیں بھی تقویت قلب یعنی قلب کو قوت دینا، قلب کو غذا دینا۔ یہ دعائیں قلب کی غذا ہیں، یہ قرآن کی تلاوت قلب کی غذا ہے، یہ نمازیں قلب کی غذا ہیں۔ جیسے ہمارے جسم کو غذا چاہیے ایسی ہمارے روح کو، ہمارے قلب کو بھی غذا چاہیے۔ اگر جسم کو غلط غذا دو گے جسم مریض ہو جائے گا، اور ایسے ہی اگر اپنے قلب اور روح کو اپنے غلط غذا دی تو آپ کا دل مریض ہو جائے گا۔ اگر جسم مریض ہو جاتا ہے تو حکیم کیا بتاتے ہیں، وید کیا بتاتے ہیں؟ پرہیز کرو، ان چیزوں کو مت کھانا، اور دیکھو ان چیزوں کو جو میں لکھ رہا ہوں، جو بتا رہا ہوں، ان کو انجام دو۔ بس عزیزان محترم، اگر خدا نہ خواستہ ہمارا نفس آلودہ ہو گیا ہے، یہ ماہ مبارک رمضان ایک بہترین فرصت ہے کہ وہ چیزیں کہ جن سے نفس آلودہ ہوتا ہے ان سے پرہیز کرو، اور وہ چیزیں کہ جن سے نفس کو اور ہمارے دل کو قوت حاصل ہوتی ہے ان کو اختیار کرو، دعائیں کرو، مناجاتیں کرو، تلاوت کرو، عبادات میں اپنے اوقات کو گزارو۔ اور ماہ مبارک رمضان اور اس کے علاوہ جتنی دعائیں ہیں، ان تمام دعاؤں میں دل کی طہارت، عمل کی پاکیزگی، انحراف اور گناہ سے پرہیز، غرض کی خود دعا کا اصل مقصد خود سازی ہے۔ ان تمام دعاؤں کا مقصد خود اپنے انسان کو بنانا، سجانا، سنوارنا۔ دعائے ابو حمزہ اسماعیلی کا ایک جملہ اور بس اپنی بات کو تمام کروں، اللہم طاہر قلبی من النفاق، اے میرے مالک میرے قلب کو پاک کر دے، کس چیز سے؟ منافقت سے۔ وعملی من الریا، اور ہمارے عمل کو پاک کر دے، کس چیز سے؟ ریا سے، دکھاوے سے۔ ولسانی من الکذب، اور ہماری زبان کو پاک کر دے، کس چیز سے؟ جھوٹ سے۔ وعینی من الخیانہ، اور ہماری آنکھ کو پاک کر دے، کس چیز سے؟ خیانت سے۔ جس چیز کو نہیں دیکھنا ہے اسے ہم نہ دیکھیں۔ یہ دعا ابو حمزہ اسماعیلی ہے، ماہ مبارک رمضان کی دعا۔ لیکن پہلو کیا ہے؟ نفس کی اصلاح، انسان کو بنانا اور سجانا اور ہر طریقے سے آراستہ اور پیراستہ کرنا۔ اب آخر میں آپ کی خدمت میں جو آنے والے موضوع ہیں، جو آنے والی دعائیں ہیں، ان کی ایک فہرست پیش کر دوں اور بس ختم اور دعا۔ اول، ہر روز نماز کے بعد پڑھی جانے والی دعا۔ ہم لوگ پڑھ تو لیتے ہیں لیکن متوجہ نہیں ہوتے کہ دعا میں ہے کیا۔ یہ جو موضوع رکھا ہے، اس موضوع کا مقصد یہ ہے تاکہ ہمارے بچے، نوجوان، جوان ان تک یہ چیز پہنچے کہ آخر ان دعا میں ہم کہتے کیا ہے کیا چیز ان میں، اور کتنی یہ بلند دعائیں ہیں کہ جو ہم کو معصومین نے تعلیم دی ہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے، یہ جتنا عظیم خزانہ آپ کے پاس موجود ہے اہل بیت عصمت و طہارت کے صدقے سے، دنیا کے دوسرے قومیں اور مسلمانوں کے دوسرے فرقے محروم ہیں۔ جتنا شکر ادا کیجئے کم ہے اس نعمت کے اوپر کہ جو دعاؤں کی نعمت ان معصومین کے ذریعے سے ہم کو ملی ہے۔ نہیں ہے کسی کے پاس یہ خزانہ جو جس دولت سے اور جس خزانے سے آپ ماشاءاللہ مالا مال ہے۔ تو یا علی و یا عظیم ہر نماز کے بعد کی پڑھنے کی دعا، ماہ مبارک رمضان میں ہر نماز کے بعد اس کی تلاوت کی جائے۔ ایسے ہی اللہم ادخل علی اہل القبور السرور ہر نماز کے بعد حکم ہے۔ دعائے حج، ماہ مبارک رمضان میں ہر روز دعائے حج کی تلاوت کرو۔ اللہم انی بکا و منکا اطلب حاجتی،
دعائے افطار، اللہم لکا صمتو وعلی رزقک افطرتو وعلیک توکلتو، اور جو وقت افطار کی دعائیں ہیں اور سورے ہیں، چوتھے ہر شب میں پڑھی جانے والی دعا اللہم رب شہر رمضان، جیسا کہ مجلس کے بعد آپ ہر روز یہاں ماشاءاللہ تلاوت کرتے ہیں اللہم برحمتک فی الصالحین، ہر روز ہر شب میں پڑھی جانے والی دعا۔ چھٹے دعائے افتتاح جو مولا امام زمانہ سے اور بڑی عظیم الشان دعا ہے، جس کی ابھی آپ قضا نماز کے بعد تلاوت کریں گے، دعائے افتتاح۔ اور اس دعائے افتتاح میں غور کریں کہ کیسے کیسے جملے ہیں اور کیسی فریاد ہے اس غیبت کے زمانے میں، کہ واقعاً ہم اس غیبت کے زمانے میں کس قدر غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا درد ہے، بہت بڑا رنج ہے۔ اس درد اور اس رنج کو سمجھنا یہ مومن کا کام ہے، اس درد کو سمجھے کہ جو غیبت کے زمانے کا درد ہے۔ ساتھ میں دعائے سحر، دعائے سحر میں اگرچہ بہت سی دعائیں ہیں، ان میں ایک مختصر دعا ہے یا مفزعی اندہ قربتی و یا غوثی اندہ شدتی، یہ مختصر دعا۔ اسی کے ساتھ ایک طولانی دعا ہے جو پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے۔ اللہم انی اسألک من بہائک بابہا وکل بہائک بحی۔ اس طریقے سے الگ الگ جملے ہیں، اللہم انی اسألک بجمالک، اسی طریقے سے الگ الگ جملے ہیں اس کی صفتوں کے ذریعے، ہر صفت کے ذریعے سے ایک مخصوص جملہ ہے، اور بڑی پیاری دعا ہے دعائے سحر میں، وقت سحر کے وقت کی دعاؤں میں۔ اس کے علاوہ آٹھ میں دعائے ابو حمزہ صومالی، طولانی ضرور ہے لیکن عظیم الشان، واقعاً اس کے مطابق عظیم الشان دعا ہے دعائے ابو حمزہ صومالی۔ کیسے کیسے اس دعا میں جملے ہیں۔ اس ماہ مبارک رمضان میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ ہر روز اس کو پڑھیے، روز پڑھنے کا موقع ملتا ہے نور اللہ نور، لیکن پورے ماہ مبارک رمضان میں کسی ایک شبد یا تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کوشش کریے کہ اس دعا کو ختم کیجیے۔ اگر ترجمے کے ساتھ ہو تو نور اللہ نور، دعائے ابو حمزہ صومالی۔ پھر دہے آخر کی دعائیں جو الگ الگ راتوں میں ہیں، الگ الگ تاریخوں میں ہیں، اور دعائیں ہر شب اور ہر دن پڑھی جانے والی دعائیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سی دعائیں ہیں جو ماہ مبارک رمضان میں جن کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے، مثلا دعائے مکارم الاخلاق، دعائے جوشن کبیر، دعائے جوشن صغیر، دعائے مجیر، یہ وہ ساری دعائیں ہیں اس ماہ مبارک رمضان میں جن دعاؤں کی تلاوت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو دعا مومن کا ہتھیار ہے، الدعاء سلاح المومن۔ اور آج اس کو ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں، ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، جن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، اس کو بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اگر کچھ ہے تو صرف دعا ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ حالات، یہ ماحول، خود ہم، ہماری اولاد، ہمارا گھر بار، خاندان، سماج، جماعت، شہر، ملک، دنیا، جتنا زیادہ آپ کا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا اتنا ہی زیادہ اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ جتنا آپ محدود کرو گے اتنا دعا میں دیری ہوگی۔ آپ سب کو شامل کرو۔ دنیا میں کیسے کیسے بیچارے آج اس ماہ مبارک رمضان میں خود مسلمان کن کن حالات میں، بیچارے خود مومن شیعہ بیچارے کیسے کیسے حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ماہ مبارک رمضان اور اس ماہ مبارک رمضان میں یہ مسلسل مجلسیں یہ یقیناً ایک بہترین ذریعہ جہاں معارف الہی اور معارف اہل بیت پہنچتے ہیں ان مجلسوں کے ذریعے سے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مرحومین کے لیے اصال ہوتا ہے، اصال ثواب ہوتا ہے، خود ہم کو ثواب ملتا ہے۔ اور یہ جو
مصائب سید الشہداء بیان ہوتے ہیں، مصائب اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، ان فضائل کے ساتھ ساتھ مصائب کا اپنا ایک الگ سوال۔ ذکر مصیبت یہ پسندیدہ عمل ہے اہل بیت علیہ السلام کا، کہ اہل بیت علیہ السلام کی مصیبتوں کو بیان کیا جائے۔ ہم لاکھ نمازیں پڑھ لیں، لاکھ دعائیں کر لیں، لاکھ عبادات کر لیں، لیکن اگر ہمارے اندر ولایت نہیں، ولایت کا مطلب ہی کیا ہے؟ ولایت کا مطلب ہی ہے کہ اگر ہم نے ولایت کو تسلیم کیا ہے تو پھر ان کی خوشی میں خوشی، ان کے غم میں غم، ان کے اوپر جو مظالم کھائے گئے انہیں یاد کر کر کے آنسو بہانا اور گریہ کرنا۔ ابھی رجب کا مہینہ گزرا ہے، ایک مہینہ ابھی درمیان میں، اس کے بعد یہ رمضان۔ ابھی آپ نے یاد منائی، کس کی یاد؟ امام حسین کے مدینے سے کربلا جانے کی یاد۔ عام طور سے دیکھیے وطن تو ہجرت، آج دنیا میں بہت سے لوگ اکثریت ہجرت کرتی ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں، اس شہر سے اس شہر میں۔ یہاں کے اوپر دیکھا انسان تو گھر روزگار ہے، کاروبار ہے، تعلیم ہے، باقی اور دوسرے مسائل ہیں، کوئی مسئلہ پیش آئے تو یہاں سے چلو احمد آباد شفٹ ہو، بہت سے لوگ یہاں سے ممبئی شفٹ ہو، بہت سے لوگ دبئی شفٹ ہو گئے، بہت سے لوگ یورپ اور امریکہ شفٹ ہو گئے، بہت سے لوگ افریقہ شفٹ ہو گئے۔ تو ہجرت سب کرتے ہیں، لیکن میں یہاں کے اوپر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ ہماری ہجرت میں اور امام حسین کی ہجرت میں بڑا فرق ہے۔ ہماری جو ہجرت ہوتی ہے تو اس ہجرت میں کہیں نہ کہیں سے فائدے کا پہلو ہوتا ہے۔ ہم جو ہجرت کرتے ہیں یا روزگار کے لیے یا کاروبار کے لیے یا اولاد کے لیے یا کاروبار کے لیے، لیکن امام حسین نے جو مدینہ چھوڑا ہے تو نہ کاروبار کے لیے، نہ اولاد کے لیے، نہ مال و منال کے لیے، بلکہ اگر امام نے اپنا عزیز وطن، وہ بھی مدینہ جیسا وطن اگر ترک کیا ہے تو کس لیے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کا دین بچ جائے، یہ میرے نانا کی شریعت بچ جائے۔ بھلے ہم کو مدینے جیسا شہر چھوڑنا پڑے، مدینہ چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ اس مجمع میں ماشاءاللہ زائرین موجود ہیں، حاجی حضرات موجود ہیں۔ انسان 4 دن 5 دن 10 دن جو بھی مدینے میں رہتا ہے، لیکن جب مدینے سے نکلنے لگتا ہے کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جب قبر رسول سے جدا ہوتا ہے، جب جنت البقیع کے اوپر نگاہ پڑتی ہے، ایک مومن کی کیا کیفیت ہوتی ہے مدینہ چھوڑتے وقت؟ اور دل ہی دل ان قبروں کی طرف رخ کر کے یہی آواز دیتا ہے کہ جا تو رہے ہیں یا رسول اللہ، لیکن پھر بلا لیجیے گا۔ جنت البقیع کی طرف نگاہ کر کے یہی آواز دیتا ہے کہ ہم جا تو رہے ہیں لیکن پھر زیارت نصیب ہو جائے، اور اب جب آئے تو ان ویران قبروں کے اوپر روزے دیکھے۔ یہی تو تمنا ہوتی ہے، یہی تو آرزو ہوتی ہے۔ ہزاروں تو تصور کرو کہ ہم 1400 سال کے بعد جو صرف عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم جب جدا ہونے لگتے ہیں ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو جو جان مدینہ، جو روح ہے مدینہ، اب جب فرزند رسول جا رہا ہوگا تو یقیناً کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے تو مدینے کے در و دیوار رو رہے تھے، چاروں طرف سے واہ حسینہ، الوداع الفراق کی صدائیں بلند تھی۔ رات کے سناٹے میں امام قبر رسول پہ آیا، آواز دی نانا اب امت رہنے نہیں دے رہی ہے، نانا قبر میں لے لیجئے۔ ایک مرتبہ آواز آئی، اے میرے لال میری قبر سے اٹھو، اس وعدے کو پورا کرو۔ امام قبر رسول سے اٹھے، بقیع میں آئے، ایک قبر کے اوپر اپنے کو گرایا، اماں آپ کی قبر کا مجاور جا رہا ہے۔ عجب میری قبر زہرا سے آواز آئی ہو، اے میرے لال تم تنہا نہیں جاؤ گے، پیچھے پیچھے یہ تمہاری ماں بھی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں حسین کا قافلہ رکا وہاں وہاں ایک آواز آئی، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ غربتہ۔ عزادار و قافلہ جب چلنے لگا تو جناب سغرا امام کی خدمت میں آئی، بابا اگر آپ جا رہے ہو تو ہمیں کس پہ چھوڑے جا رہے ہو؟ ہم کو بھی لیے چلو۔ لیکن مصلحت اسی میں تھی کہ سغرا مدینے میں رہے۔
لہذا اصرار کے باوجود امام نے صغرا کو ساتھ نہ لیا. آخر میں جناب صغرا کہتی ہیں اچھا بابا اگر آپ جا رہے اس بھیا کو ہمیں دے دیجیے تاکہ اصغر کے ذریعے سے اپنا دل بہلائے. عزادارو یہ کہہ کے جناب صغرا نے اصغر کو اپنی آغوش میں لے لیا. قافلہ چلنے لگا. حسین نے دیکھا سب جا رہے ہیں لیکن اصغر تو صغرا کی آغوش میں ہے. اصغر تو تتمہ کربلا ہے, اصغر تو مہر کربلا ہے. اصغر کے بغیر یہ واقع کربلا ادھورا ہے. لہذا ایک مرتبہ ثانیہ زہرا آگے بڑھی, اصغر نہیں آئے. ماں آگے بڑھی, اصغر نہیں آئے. ایک مرتبہ حسین قریب آئے, کان میں نہیں معلوم کیا کہا. اصغر ہمک کے صغرا کی آغوش سے حسین کی آغوش میں آ گئے. صغرا نے سر و سینہ پیٹ لیا. بابا خدا حافظ. عزادارو قافلہ چلا گیا. صغرا انتظار کرتی رہی. سال تمام ہونے لگا. فلک پر محرم کا چاند نمودار ہوا. صغرا کا دل گھبرایا. نانی ام سلمہ کے قریب آئی. نانی اماں یہ کون سا چاند ہے, میرا دل بیٹھا جا رہا ہے. میرے پاپا نے میری کوئی خبر بھی نہیں لی, میرے خط کا جواب بھی نہیں دیا. عزادارو ام سلمہ نے سمجھایا اے بیٹی صغرا یقیناً تیرا بابا کسی مہم میں ہے, ورنہ جواب ضرور آتا, ورنہ اکبر تجھے لینے ضرور آتا. عزادارو تاریخیں گزرتی گئی. عاشور کا دن آ گیا. اب جو عاشور کا دن آیا, اس عاشور کے دن صغرا کی بے قراری اور بڑھی. ابھی جب صغرا کی بے قراری اور بڑھی, وقت عصر قریب تھا کہ ام سلمہ کی آنکھ لگ گئی. خواب میں دیکھا رسول اللہ آئے ہیں, لیکن رسول اللہ کس عالم میں آئے ہیں؟ چہرے پہ خاک پڑی ہوئی, سر پہ امامہ نہیں. آواز دی یا رسول اللہ یہ کیا کیفیت دیکھ رہا ہوں, یہ خیریت تو ہے؟ آواز دی ام سلمہ تم کو خبر نہیں میرا لال حسین مار ڈالا گیا. اے ام سلمہ, ارے میں کربلا سے آ رہا ہوں. ام سلمہ کی آنکھ کھلی. اب جو خاک کے قریب آئی, کیا دیکھا؟ خاک سے خون روا ہے. آواز دی واہ حسینہ, واہ مظلومہ. ام سلمہ کے قریب صغرا عصا کا سہارا لیے آئی. نانی اماں میرا دل بیٹھا جا رہا, یہ کون سا وقت ہے, یہ کون سی گھڑی ہے؟ عزادارو ابھی کلام ہو ہی رہا تھا. ام سلمہ صغرا کو تسلی اور دلاسا دے ہی رہی تھی کہ اسی درمیان صغرا کی نظر اس خاک پہ پڑی کہ جو خون میں بدل گئی تھی. آواز دی نانی اماں, ارے میرے خط کا جواب کیسے آئے گا؟ وہ خاک تو خون میں بدل گئی جو میرے بابا دے کر گئے تھے. ام سلمہ نے صغرا کو سینے سے لگایا. اے بیٹی صغرا, لگتا ہے تیرا بابا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا, اس لیے کہ خاک خون میں بدل گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون بحق الزہراء وابیہا وبعالہا وبنیہا. بار الہی ماہ رمضان کی پہلی شب تیری بارگاہ میں ہم سب گنہگار اور خطاکار حاضر ہیں. معبود محمد اور آل محمد علیہ السلام کے واسطے سے ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, گناہوں کو معاف فرما, توفیقات میں اضافہ فرما. اس ماہ پر عظمت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت, دعا اور مناجات, روزے اور نمازیں اور دیگر عبادات کی توفیق عطا فرما. بار الہ مومنین جہاں جہاں بھی آباد ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو سر بلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما, جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے غلاموں میں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما. ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما. وتقبل منا انك انت السميع العليم. آج قضا نماز کے بعد دعائے افتتاح.